نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ المؤمنون میں آیت نمبر 17 سے اپنی پڑھائی سٹارٹ کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ آیت نمبر 17 سے لے کر 22 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور ویسے ہم ہر آیت سے ڈیٹیل سے گزریں گے انشاءاللہ، لیکن 17 میں آسمان کے لیئرز یا آسمان کے راستوں کی بات ہے، پھر اس کے بعد 18 میں بارش کی بات ہو رہی ہے اور پانی کی ہر طرح سے جو زمین میں آلریڈی بھی ہے، پھر باغات کی بات ہے 19 میں، اور پھلوں کی اور اس سے جو بارش سے گرو ہوتی ہیں چیزیں، اور اس کے بعد خاص طور پہ اولیو ٹریز کی بات ہے آیت نمبر 20 میں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دودھ کی بات کی ہے اور جنرلی مویشیوں کی بات کی ہے جو کیٹل ہوتے ہیں، اور پھر آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے کس طرح مسخر کیا ہے اور سواری بنائی ہے، اس طرح سے بات ہے۔ تو آیت نمبر 17 پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق خلقنا، خالم قاف سے ہے، ہم نے تخلیق دیا، فوقکم فوق یعنی اوپر، کم تمہارے، کیا چیز تخلیق دی؟ سبعہ یعنی 7 طرائق، طرائق طریقہ بھی اسی سے ہے یعنی راستے، اس کا مطلب ہوتا ہے با نظام، پراپر، بہت طریقے سے بنے ہوئے طرائق راستے۔ وما اور نہیں، کننا ہیں ہم، عن الخلقی یعنی تخلیق کی طرف سے یا مخلوق بنانے کے بعد، غافلین، غفل یعنی وہی غافل کا لفظ جیسے ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں کہ نابلد ہونا، کسی چیز کے بارے میں کوئی دھیان نہ ہونا۔ تو یہاں پر جو 7 طرائق کی بات ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کو دونوں اوپینینس ملیں گے۔ ایک یہ کہ آسمان میں آنے جانے کا راستہ فرشتوں کا، اور دوسری جو زیادہ رائج ہے وہ یہ کہ اس کا مطلب پائلڈ اپ بھی 7 چیزیں ہو سکتی ہیں، تو 7 جو آسمان ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی پتہ چلتا نا، جیسے معراج میں بھی سفر ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آسمان یعنی وہاں پہ رکے تھے اور ان کی ملاقات ہوئی تھی پیغمبروں سے، تو اس کو طبق بھی کہتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں اور قائم ہیں، منظم ہیں، بالکل مضبوط ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہمیں بتایا کہ یہ کائنات بے مقصد نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز رینڈملی بنا لی ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی آیات بھی پیش کرتے ہیں نا، تو اس میں سوچ و بچار یہ کرنے کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وزڈم ہے، اس کے پیچھے حکیمانہ نظام ہے یہ، اور ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ مضبوط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر چیز جو بنی ہوئی ہے اس میں ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ ہے، اور اس کے پیچھے کوئی پلان ہے۔ اور آگے آپ دیکھیں اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی ہیں، جانتے ہیں، سب کچھ سنبھالتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا کہ سب کچھ خود ہی چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سب چیزیں یعنی چلا رہے ہیں، اللہ کی نظر سے کوئی بھی چیز اوجھل نہیں ہے۔ ہم جو چیزیں بناتے ہیں ہمارا دھیان بھی ہوتا ہے، لیکن ہم بھول بھی جاتے ہیں، اور اس کو روز مینیج کرنا، مینٹین کرنا، ایک چیز ہو جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی وقت میں ہر چیز کی پلاننگ چلا رہے ہیں، کوئی چیز سے غافل نہیں ہے۔ ہم سب کے ریکارڈز بھی لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور سب چیزیں بالکل ویسی چل رہی ہے جیسے کہ ہم نے آیت الکرسی میں بھی پڑھا تھا نا، کہ اللہ تعالیٰ کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ تھکتے بھی نہیں ہیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنے سے۔ اس میں ہم حدیث دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو مضبوط اور بہترین بنایا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اس سے ریلیٹڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ بندے کے دل کی دھڑکن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ اللہ نگہبان ہے
اور وہ ضائع نہیں کرتا جس کی حفاظت وہ کرے۔ تو ان آیات سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ پوری جو کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی ہے وہ ایک پراپر عظیم کائنات ہے، بہت بڑی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وزڈم کے حساب سے پورا ڈسپلن ہے سارا، اور اس میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں یہ کہ اتنی وسیع، اتنی زیادہ چیزیں ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے جس کو، اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنبھالتے بھی ہیں اور مینٹین کرتے ہیں۔ پر ہم آیت نمبر 18 میں چلتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور ہم نے نازل کیا، نون الف نہ ہے نا انزلنا میں، من السماء آسمان سے، کیا نازل کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ ماء، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں سے پانی نکالا، جس بارش کی بات ہو رہی ہے، بقدر، قدر کے ساتھ، یعنی بالکل سوچی سمجھی، جتنا نکالنے کی ضرورت ہے، جتنا روکنے کی ضرورت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس میں بھی کوئی رینڈم نہیں ہے کہ بغیر کسی مقدار کے، بغیر کسی پلاننگ کے بس گرتی رہتی ہے تو گرتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی پلاننگ ہے اس کے پیچھے، اس لیے یہاں پر ہمیں یاد بھی دلایا گیا ہے کہ بقدر۔ پھر اسی آیت کا اگلا حصہ ہے فَأَسْكَنَّاهُ، سکن کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب اس کو ہم ٹھہرا دیتے ہیں، سکون دینا ہوتا ہے نا، فی الارض، زمین میں۔ تو اس کا بھی میننگ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف بارش نہیں برساتے لیکن کچھ حصہ اس کا روک بھی دیتے ہیں زمین کے اندر، زمین کے اندر بھی کچھ جذب ہو جاتا ہے، کچھ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دریا بھی بنتے ہیں، سمندر بھی ہے، اور اس کے علاوہ چشمے بنتے ہیں، ریورز ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پانی کو بھی ایک نظام کے ساتھ بنایا ہے کہ کہاں پہ سمندر، کہاں پہ دریا، کہاں پہ سٹریمز ہونی چاہیے، بارش کتنی ہونی چاہیے، بارش کب رکنی چاہیے، یہ ساری چیزیں ایک پلان کے تحت چل رہی ہیں۔ پھر اسی آیت کا آخری حصہ ہے وَإِنَّا، اور بے شک ہم، اعلیٰ، اوپر، ذہابن، ذہاب ہوتا ہے ذہب یعنی لے لینا کسی چیز کو، بھی، اس کے بارے میں، لقادرون، یعنی اللہ تعالیٰ کے قادر ہیں کس چیز پر، اس کو واپس لے جانے کے، یعنی اس پانی کو، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو سارا پانی خشک ہو جائے اور سارا پانی غائب بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بارش کو جب ڈالنا چاہیں ڈال دیتے ہیں، روکنا چاہیں روک دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو سمندر کا بھی پانی، ویسے تو ہم ٹائڈز میں دیکھتے ہیں کہ پیچھے ہو جاتا ہے اور پھر آگے ہو جاتا ہے، ہائی ٹائڈ ہوتی ہے تو پانی میں جوش زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں احساس دلا رہے ہیں، اندازہ کرا رہے ہیں کہ اللہ اس کے اوپر قادر ہے۔ یعنی اس میں ظاہر ایک ہمارے لیے ایک تنبیہ بھی ہے کہ ہم کوشن کریں، کہ اندازہ کریں پانی اللہ کی نعمت ہے، ہمارے پاس اس طرح نہیں ہے کہ ہماری جب مرضی ہوگی ہمیں پانی مل جائے گا، اللہ کی طرف سے نعمت ہے، بلیسنگ ہے۔ جسٹ بیکاز کہ ہم سمندر اور دریا اور دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہے ہی، مطلب اس کے بارے میں زیادہ سوچتے نہیں ہیں، لیکن آخری حصہ جو اس آیت کا وہ ہمیں اس بات کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو روک بھی سکتا ہے اور بالکل خشک کر سکتا ہے ساری چیزوں کو۔ جب پانی ایویپریٹ ہوتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے خشک ہو کے اور بادل بناتا ہے، تو اگر اللہ چاہتے تو پورا سمندر بھی خشک ہو کے بہت سارے بادل بن جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایسے نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اس کا غلط استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے، اور کیونکہ یہ ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اسے چھین بھی سکتے ہیں ہم سے۔ اور اسی طرح کے ہمیں حدیث بھی ملتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلاتے ہیں کہ اگر تم دریا کے کنارے یا چشمہ بھی بہہ رہا ہو تو بھی تم وضو کرو، تو پانی کو ضائع مت کرو۔ بیسکلی اس آیت میں پانی کی ہر طریقے سے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس سارا کنٹرول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو ذخیرہ بنانا چاہا اس طرح سے اس کو ذخیرہ بھی بنایا ہے۔ اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے وقت کی دعا بھی بتائی ہے، اللہم صیبا نافعا، یعنی اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع بخش، نفع والا بنا دے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یعنی جو آزمائش ہے، یہ قحط جو ہوتا ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو بارش روک لی جاتی ہے، میننگ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور
اگر ہم اللہ کی بلیسنگس کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی سے ملتی جلتی سزائیں، جس طرح بارش ہے وہ دنیا کی ہماری ساز و سامان، ہمارے جیسے آگے کے آیات میں پڑھیں گے، پودے اور مویشی اور سب اس میں سے پودے گرو ہوتے ہیں، مویشی بھی پانی پیتے ہیں، سب کی نشو و نما ہوتی ہے اسی مٹی سے. تو اسی طریقے سے جو قرآن ہے اس سے ہماری روحانی نشو و نما ہوتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 19 کو. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب دیکھیں پہلے ہم آسمان سے شروع ہوئے، جو راستے ہیں اس کی بات ہوئی 17 میں، 18 میں پانی کی ہر طرح سے بات ہوئی، بارش بھی اور کنویں بھی اور جھیل بھی اور ساری چیزیں اس میں کور ہو گئی. اب اس پانی سے مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں سمجھ دی ہے کہ ہم دیکھیں کس طرح سے اس پانی سے ہم فائدہ مزید اٹھاتے ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، یعنی نشو و نما کرتے ہیں. نون شین واو ہے اس کا روٹ، تو اس کو کسی چیز کو گرو کرنا، پیدا کرنا، بڑا کرنا. لکم تمہارے لیے، بھی اس سے کس سے؟ پانی سے. جناتن، جنات یعنی باغات تمہارے لیے. من نخیل و اعناب، نخیل کے اور اعناب کے. نخیل کھجور، نخل جیسے ہوتا ہے، اور اعناب کیا ہوتا ہے؟ عنب یعنی انگور کے. یہ عرب میں زیادہ یعنی ہوتے تھے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کی چیز اللہ تعالیٰ نے اویلیبل کی ہوئی ہے. لکم فیہا، اس میں ہے تمہارے لیے، فواکہ، فواکہ کس کو کہتے ہیں؟ پھل. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ویرائٹی بھی دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی دو چیزیں گرو کر دی. اللہ تعالیٰ صرف ہماری نشو و نما، ہمارے لیے نیوٹریشن کا بندوبست نہیں کرتے، بلکہ ہمارے ٹیسٹ برڈس کے لیے بھی، ہمارے لیے ویرائٹی بھی، ہماری آنکھوں کو اچھا لگنا، ہمیں خوشبو اچھی لگتی ہیں، یعنی پھلوں کے ٹیسٹ فرق سب کچھ. کثیرتن، بہت سے لذیذ پھل بنائے اللہ تعالیٰ نے. ومنہا، اور اس میں سے تم، تأکلون، حمزہ کاف لام سے ہے، یعنی تم کھاتے ہو، تو یعنی روزی حاصل کرتے ہو. تو اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں، چونکہ بھی لکھا ہوا ہے نا کہ اسی بارش سے ہم تمہارے لیے صرف پینے کا پانی نہیں بلکہ پورا نظام زندگی کا چلاتے ہیں، کہ اسی سے بیج بھی پھٹتے ہیں، پودے اگتے ہیں، باغات بن جاتے ہیں پورے کے پورے. یعنی گویا زمین زندہ ہو جاتی ہے اس پانی سے. اور پھر جو کھجور اور انگور کی اگزامپل دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام فروٹس کا بھی فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی پھل بھی ایک اللہ کی طرف سے نشانی ہے، کہ ہم دیکھیں کہ اس میں کتنی ویرائٹی ہے، کتنا ذائقہ ہے. اور یہ اللہ کی رحمت بھی نظر آتی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں ایک یا دو چیزیں ہی دے دیتے، لیکن ہمیں انجوائے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری لائن لگا دی ہوئی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اسی میں سے تم رزق حاصل کرتے ہو اور یا کھاتے ہو، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا بندہ بھی بنانے کی، یعنی کہ ہمیں شکر کی طرف بھی بلاتی ہے یہ بات، اور ہمیں اس چیز سے بھی روکتی ہے کہ ہم غرور کریں کہ ہماری کسی عقل کی وجہ سے ہم حاصل کرتے ہیں. ہر چیز کے لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں. تو ایک حدیث کے مطابق جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بارش کو رحمت بنایا ہے. اور اسی طرح سے جو حدیث میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ زمین کو بارش سے زندہ کرتا ہے، اسی طرح وہ دلوں کو قرآن سے زندہ کرتا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے ہیں. جس طرح فرض کریں کہ بارش ہوتی ہے اور کوئی کچھ اس سے گرو نہیں کرتا، زمین کو زندہ بھی اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، لیکن اس کو انسان استعمال نہ کرتا صحیح طریقے سے. اسی طریقے سے قرآن کو بھی یعنی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ہمارے لیے ایک بلیسنگ بنا کے بھیجتے ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور بہترین کام کرنے چاہیے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرلی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ کی نعمت کو پہچان کر اس پر شکر کرے، اللہ اسے نعمت میں اضافہ دیتا ہے. تو یعنی ان آیات کو ہم پڑھیں تو اس کے اوپر سے ایسے ہی نہ گزر جائیں کہ ٹھیک ہے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب وہی بتایا کہ بارش ہے اور اس کے بعد پودے اگتے ہیں اور سارا. جو اللہ کی نعمت کو پہچان کر اس پہ شکر ادا کرے گا، یعنی رکیں اور تھوڑا سا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ہمیں دی ہیں. اور بالکل یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روزی کا انتظام رکھا ہے، تو اس کے بارے میں یہی حدیث ہے کہ رزق تمہیں اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے موت تمہیں تلاش کرتی ہے.
تو اس کا میننگ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے اپرچونیٹیز رکھی ہیں، ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو پھر صحیح بات ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں 17 میں ہم نے آسمان کی اور اس کے راستوں کی بات کی ہے، 18 میں بارش اور ہر طرح کے پانی کی بات کی ہے، 19 میں ہم دیکھتے ہیں باغات کی اور فوڈز اینڈ فروٹس کی بات کی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 20 میں خاص طور پہ اولیو ٹریز کی بات کی ہے، یعنی زیتون کی، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 20 پڑھتے ہیں، وہ شجرتن، اور درخت، تخرجو، خاراجیم سے ہے نکالے، یعنی ہم نے من توری سینا، کون سے طور میں؟ طور یعنی پہاڑ سینا میں بہت سارے معنی ہیں، ایک معنی اس کا بابرکت ہے، ایک اس کا خوبصورت ہے، ایک اس کا ہے گھنا ہے میننگ۔ تو توری سینا یعنی وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہی طور سینا ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوئی تھی، اور یہاں اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے بہت بابرکت بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی مینشن کرتے ہیں کہ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا، یعنی جو سینائے پہاڑ سے نکلتا ہے، یعنی بہت بابرکت ایریا سے نکلتا ہے۔ مزید اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ تنبتو، ان نباتات کا لفظ بھی اسی سے ہے نا، نبت یعنی اگتا ہے، بدہنی، دہن چکنائی کو کہتے ہیں، یہاں پہ آئل ہے اس کا میننگ کہ جس سے تیل نکلتا ہے۔ وہ اور صبغ للآکلین، صبغہ کیا ہوتا ہے؟ صاد با غین، ویسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، تو رنگین کر دیتا ہے للآکلین، کھانے والوں کے لیے، حمزہ کاف لام، یعنی سالن اگر ہم سمجھیں تو سالن تیل سے بنتا ہے اور رنگ ہوتا ہے نا اس کے اندر، اور دوسرا یہ کہ اس کا مطلب جیسا صبغۃ اللہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رنگ میں ڈوب جانا ہے نا، کہ ایسا رنگ جو ڈبو کر آئے پورا، یہ تبھی ہمیں اللہ کے رنگ میں پورا کا پورا ڈوبنے کو کہا گیا نا۔ تو اس کا میننگ یہی ہے کہ اس تیل میں روٹی ڈبو کے کھاتے ہیں کھانے والے، جیسے عرب کی بہت مین ڈش، اور آج بھی بہت سارے عرب زیتون کے تیل میں، یعنی بالکل ایسا تیل ہے باقی سارے تیلوں سے بہترین اور منفرد، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اور اسی میں ایک یہ چیز ہے کہ یہ تیل لوگ ایسے بھی پی سکتے ہیں، یہ تیل روٹی ڈبو کے صرف پوری کی پوری میل ہے اس کے اندر، اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، یعنی اولیو آئل کے یہ بہت لیولز پہ بنتا ہے، یعنی جو پہلی دفعہ نچوڑا جاتا ہے اور اس کے بعد ملٹیپل ٹائمز، تو ان سارے لیولز کے اپنے اپنے فوائد ہیں کہ، اور ان کے ٹیسٹ بھی تھوڑا تھوڑا سا فرق آتا ہے کھانے میں بھی، کچھ اس کو مساج کے لیے بھی استعمال کرنے کے لیے اس کے بارے میں ہمیں حدیثیں ملتی ہیں، اس کو کھانے کے بارے میں بھی ملتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، اور وہ تیل بھی لے کر اگتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی، تو ایک سالن ہے ان اٹ سیلف، پوری کی پوری ایک میل ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ظاہر یہاں پہ قدرت کی نشانیاں بھی بتاتے ہیں کہ ایک درخت اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیتے ہیں کہ جس کا تنا بھی فائدہ مند ہے، جس کے پتے بھی فائدہ مند ہیں، جس کا یعنی پھل بھی فائدہ مند ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس میں بھی نشانیاں ہیں کہ یہ بالکل اگر دور سے دیکھیں ایک ہی رنگ والا ہو تو انگور کی طرح بھی دکھتا ہے، لیکن زمین آسمان کا اس کا ٹیسٹ کا فرق ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کی کیا فوائد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھتے ہیں کہ زیتون کے درخت سے تیل حاصل کرو اور اسے لگاؤ کیونکہ یہ مبارک درخت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کے بارے میں اور بیماریوں کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ جس میں بواسیر اور دیگر بیماریوں کے لیے بھی شفا بتائی گئی ہے اس میں۔ پھر آیت نمبر 21 میں مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیاں بھی بتاتے ہیں اور شکر کرنے کے لیے بھی ہمیں توفیق دیتے ہیں تاکہ ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر صرف اللہ کی قدرت، اللہ کی ویلیو نہ پہچانیں، بلکہ ہم اندازہ کریں کہ کتنا زیادہ ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ اور ایک اور چیز دیکھنے والی ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ نے ہمارے لیے مسخر کی ہیں نا، جس کا ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہماری امپورٹنس بھی بتائی ہے کہ تمہیں پھر ہم نے ان کاموں کے لیے نہیں بنایا کہ انہی چیزوں میں پڑ جاؤ، یہ چیزیں تمہارے لیے غذائیت والی، اور تمہارے لیے بارش کا برسانا، تمہارے لیے آسمان کی چھت بنانا، اور یہ سب چیزیں اس میں ویرائٹی بھی، خوبصورتی بھی، غذائیت بھی اس لیے ڈالی گئی ہے تاکہ تم اپنا مین کام کرو، وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت،
ٹھیک ہے، اور دین کو آگے بڑھانے کا کام ہمارا ٹیسٹ یہ ہے۔ ہم آگے 21 اور 22 میں بھی انہی انعام کے بارے میں یعنی کیٹل کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّا اور بے شک لَكُمْ تمہارے لیے فی الانعامی انعام میں، نعم سے ہے مویشیوں میں، لعبرہ لعبرہ یعنی ایک سبق ہے۔ تو سبق جیسے ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں بہت سارے سبق نظر آتے ہیں، اللہ کی قدرت، اس کے علاوہ جانوروں کو آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے ہوتے ہیں سائز میں، اور وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیے ہیں۔ کمزور ہمارے آگے اس طرح ہیں کہ فزیکلی نہیں کمزور ہیں لیکن وہ ہماری بات مانتے ہیں۔ ہم انہیں کھیتوں میں استعمال کر لیں تو کرتے ہیں، ہم سواری کے طور پہ استعمال کر لیں، ہم ان سے دودھ نکال لیں، ہم ان کو جب سلاٹر کرتے ہیں اور گوشت نکالتے ہیں، ان کی ہر چیز کو آگے ہم دیکھیں گے کہ ہڈی کو بھی استعمال کرتے ہیں، ان کی کھال کو بھی استعمال کرتے ہیں، تو ان کی ایون کہ جو ویسٹ ہوتا ہے وہ بھی کھاد بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت میں اسپیشلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے جو دودھ حاصل ہوتا ہے اس پر فوکس کریں گے۔ تو بہرحال ہمارے لیے ایک سبق ہے، نسقیکم، اور یعنی مما اس میں سے، فی بطونہا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ پلاتے ہیں، سقی یعنی پلانا ہوتا ہے نا، ساقی پلانے والا، سین الف قاف یا، اور ہم پلاتے ہیں تمہیں کیا چیز، مما دو لفظوں سے بنا ہے، اس میں سے جو، فی بطونہا ان کے پیٹوں میں سے، کیا چیز، دودھ۔ اب دیکھیے کہ دودھ بھی کتنی بہترین نشانی ہے کہ ہم سورہ نحل میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ خون اور گوبر کے درمیان میں سے یعنی ایک چیز نکلتی ہے جو اتنی رنگ میں بھی فرق، غذائیت میں بھی فرق، ایون اتنی سافٹ بالکل، اور وہاں پہ ہم نے مزید ڈیٹیل پڑھی تھی کہ گلے میں اتر جانے والی، یعنی جس کو ہر کوئی انجوائے کرتا ہے، ہر ایج کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس میں غذائیت ہے، پوری کی پوری میل ہے یہ بھی۔ اور یہ جو کیٹل ہے مطلب ایک فیکٹری ہے نا جو صرف چارہ کھا رہی ہے اور دودھ یعنی دے رہی ہے، اور باقی ساری بھی فوائد دیتی ہے ہمیں۔ تو وَلَكُمْ، اور اس میں فیہا ہیں، منافع یعنی نفع ہے، فوائد ہیں، کثیرتن بہت سارے فوائد ہیں۔ جیسے میں نے آلریڈی آپ کو منشن کیا کہ اسی سے کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے، اسی کے اوپر وزن ڈالا بھی جاتا ہے، اسی کو سواری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی کے کھانا پینا سارا کچھ، گوشت وغیرہ ہر چیز ہمیں اس سے مل جاتی ہے۔ وَمِنْہا، اور اس میں سے، تأکلون حمزہ کا افلام ہی ہے یعنی تم کھاتے بھی ہو۔ تو دودھ ہو گیا اور گوشت ہو گیا، اور باقی ساری ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اس میں سے مطلب ضائع نہیں جاتی ہے، ہر چیز ان کیٹلز کی ہم استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم مویشیوں کا ذکر کرتے ہیں تو مینلی تو اس پہ اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ وغیرہ ہیں، اور ان سب کا ہی یہی سارے فائدے نظر ہمیں آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں جو فوائد لکھے ہیں ہمارے لیے، تو اس میں سواری کا بھی کام آ جاتا ہے، اون بھی ہمیں کام آتی ہے، سویٹرز وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اس سے تجارت ہوتی ہے ان جانوروں کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیسکلی زندگی کے ہر شعبے میں مویشیوں کو انسان کے لیے فائدہ مند بنا دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے اونٹ، گائے اور بکریوں کو مسخر کیا ہے تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس کے علاوہ دودھ کے بارے میں بھی، جیسے ہمیں پتہ ہے نا کہ معراج کے سفر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چوائس دی گئی تھی تو انہوں نے دودھ چوز کیا تھا جب ان کے سامنے مشروب لائے گئے تھے، تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر فضل کرتا ہے تو اسے دودھ عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری سے ریلیٹڈ فرمایا کہ اونٹ اور گائے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے سواری اور بوجھ اٹھانے کے ذرائع ہیں۔ یہاں پہ چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ عبرت ہے، عبرت کیا ہوتی ہے، عین با را سے ہے، عبور کا لفظ بھی اسی سے ہے، کہ مطلب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں، وہ کیسے پہنچتے ہیں، غور و فکر کر کے، اور اسی کے بارے میں حدیث ہے کہ ایک گھڑی کا، ایک لمحے کا غور و فکر بھی 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اگر ہم رکیں اور ان آیات کے اوپر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ چیزیں بنائی ہیں، اور ان کا سائز دیکھیے، اور پھر بھی یہ ہمارے آگے کمزور ہیں اور ہماری بات مانتے ہیں۔ اب ہم آیت نمبر 22 کو دیکھتے ہیں، جس میں مزید انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَعَلَيْهَا، اور ان پر، وَعَلَى، اور اوپر، الفلکی یعنی کشتیوں پر،
تحملون، ہا میم لام سے حمل کا مطلب ہوتا ہے وزن ڈالنا، یعنی سوار کرنا. تو ان کو تم، یعنی ان چوپایوں پر بھی اور ان کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سفر کے بارے میں بتایا کہ صرف ان جانوروں کے اوپر میں ڈپینڈنٹ نہیں رکھا، بلکہ جو پانی کا پیچھے ذکر ہے اور اب جانوروں کا ذکر ہے، ان دونوں کو کنیکٹ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پہ پانی ٹھہرایا ہے تو وہاں اس ایریاز کو بھی عبور کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ ہم رک نہیں جاتے کہ اچھا پانی کے اس طرف ہم جا ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کو، یعنی جو جہاز ہیں، بحری سواریاں جو بھی ہیں، ان سب کو ہمارے سفر کے لیے، ہمارے سامان اٹھانے کے لیے، ہمارے تجارت کے لیے، آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے کنٹینرز، اتنے ہیوج کنٹینرز کہ واقعی ایوری ٹائم، ہر بار جب آپ دیکھتے ہیں اس کو دیکھ کر حیرت ضرور ہوتی ہے کہ یہ کشتیاں پانی کے اوپر یہ سب چیزیں اٹھا لیتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جب آپ لاز پڑھتے ہیں پانی کے تو اتنی حیرت ہوتی ہے، کیونکہ عام فہم میں تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ایسے کیسے ہوتا ہے کہ ایک سوئی ہے جو ڈوب جاتی ہے اور اتنی بڑی کشتی ہے ڈوبتی نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پانی سے ریلیٹڈ جو فزیکل لاز بنائے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو بناوٹ سے جب وہ پانی میں ڈالی جاتی ہے تو وہ پانی ڈسپلیس ہوتا ہے، اور وہ اس کا جو شیپ ہے کشتیوں کا، اور وہ اس کو آگے بڑھنے میں سپورٹ کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے ہوائیں چلائی ہیں کہ جس سے اس کی ڈائریکشن میں چلنے میں اس کو آسانی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، سمجھ دی. اور اللہ تعالیٰ نے ایک یہ ظاہر ہے صرف عقل سمجھ سے نہیں، یہ فزیکل لا نہیں بنایا ہوتا کہ پانی کے اوپر اس طرح سے کشتی بہے گی اور چلے گی، تو وہ بالکل ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا. تو پانی کا سفر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسان بنایا، تو اس کے اوپر غور و فکر بھی کرنا چاہیے، اس کے اوپر شکر بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی صلاحیت بھی دی، ہمارے لیے اتنی ورائٹی رکھی کہ زمین پر بھی ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر بھی اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے. تو جب سواری پر بیٹھتے وقت کی دعائیں بھی ہمیں بتائی ہیں، اور جیسا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین ہے. اس کے علاوہ جو سفر کرنے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے سمندر میں تو یہ فرماتے کہ اللہم ہون علیہم سفرہم، اے اللہ ان کا سفر آسان فرما. تو جس بھی طریقے سے ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ہمارے لیے شکر کرنے کی ایک اپرچونٹی رکھی ہے کہ ہم اس سے مزید فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ بھی حدیث ہے کہ جو اللہ کی نعمت پر شکر کرتا ہے اللہ اس کی نعمت میں اضافہ کرتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو اب آپ جب بھی دیکھیں آپ یہ نہ سوچیں کہ اچھا یہ تو بائی ڈیفالٹ ہے میرے آس پاس یہ سب چیزیں ہیں، بلکہ ان کے اوپر رک کر توجہ کریں، غور و فکر کریں اور شکر ادا کریں.